أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ احباب کرام، ایک دفعہ محبت سے عبادت کی نیت سے بآواز بلند درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے 8ویں سال میں مکہ مکرمہ کو فتح فرمایا، اور مکہ مکرمہ کی فتح در حقیقت مسلمانوں کی ایک عظیم کامیابی تھی، اور اس کے نتیجے میں پوری دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ آباد تھے ان تمام کے لیے مسلمانوں کا وجود ایک مسلمہ حقیقت بن گیا تھا۔ چنانچہ عرب کے جو قبائل تھے ان سب کی نظریں مکہ مکرمہ کی فتح کی طرف تھیں۔ انہوں نے سرکار کے مقابلے میں آنے کے بجائے اس طور پر اپنے آپ کو پوشیدہ رکھا کہ اگر محمد غالب آ جاتے ہیں تو ہم مسلمان ہو جائیں گے، اور اگر محمد غالب نہیں آتے ہیں تو ہم اپنے دین کے اوپر قائم رہیں گے۔ چنانچہ جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا اور اتنی آسانی سے فتح ہوا کہ اس میں فقط 2 مسلمان شہید ہوئے، اور بالکل قریش نے جیسا کہ کسی بھی قسم کی کوئی مزاحمت وغیرہ نہیں کی، اور مسلمانوں کا عظیم الشان لشکر اندر جاتا ہے اور مکہ مکرمہ فتح ہو گیا۔ اب ارد گرد کے جب قبائل کے لوگوں کو پتہ چلا کہ مکہ فتح ہو گیا تو لڑنے والے جو سب سے بڑے تھے وہ تو قریش تھے، وہ قریش محمد کا کچھ نہ بگاڑ سکے اور اپنے ہاتھوں سے مکہ ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ اب ہمارے لیے واحد راستہ یہی ہے کہ ہم مسلمانوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیں اور ان کا مذہب اور ایمان قبول کر دیں۔ چنانچہ جتنے بھی قبائل تھے ارد گرد کے، ان میں سے اکثریت تو ایسے تھے کہ وہ جوق در جوق فتح مکہ کے بعد اسلام کے اندر داخل ہونا شروع ہو گئے۔ البتہ چند قبائل ایسے تھے کہ جنہوں نے اس موقع پر بھی جو سرکشی کا راستہ اپنایا، ان میں سے حوازن کا قبیلہ تھا، بنو ثقیف کا قبیلہ تھا، بنو چشم کا قبیلہ تھا، بنو مضر کا قبیلہ تھا، اور بنو بکر کے کچھ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنی سابقہ روش کو باقی رکھا۔ چونکہ بنو حوازن اور بنو جو ثقیف کے لوگ تھے جو طائف اور حنین وغیرہ کی سائڈ پر رہتے تھے، یہ بہت زیادہ بہادر اور بہترین تیر انداز لوگ تھے۔ اس بنیاد پر ان کو اپنی قوت پر ناز تھا۔ اس ناز کی بنیاد پر بجائے جھکنے کے انہوں نے مقابلے پر آنے کو ترجیح دی۔ چنانچہ جب مکہ مکرمہ فتح کرنے کے لیے سرکار مدینہ منورہ سے نکلے تھے تو میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ سرکار نے جاسوس آگے روانہ کیے تھے کہ جاؤ حوازن کا پتہ کر کے آؤ۔ تو وہ جو جاسوس حوازن کا پتہ کرنے گئے تھے تو قبیلہ حوازن والوں کے بھی ذہن میں یہ بات آ گئی تھی کہ مدینہ سے جب نکلنا تھا اس موقع پر ارادہ ہماری طرف کا تھا، لیکن پھر آگے سے گھوم کر مکہ کے اندر چلے گئے۔ اب مکہ فتح ہو چکا ہے، اب یقیناً محمد اپنے لشکر سمیت ہمارے اوپر حملہ آور ہوں گے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ وہ ہم پر حملہ آور ہوں، ہم ان سے پہلے ان پر حملہ کرنا شروع کر دیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اس بنیاد پر قبیلہ حوازن کے لوگوں نے، بنو ثقیف کے لوگوں نے یہ مشاورت کی کہ کیا کیا جائے۔ قبیلہ حوازن یا بنو ثقیف کا جو سردار تھا ان کا نام تھا عروہ ابن مسعود ثقفی۔ یہ بہت بڑے مالدار، بہت بڑے تجربہ کار اور بہت بڑے انسان تھے۔ قرآن کریم کے اندر جن 2 بندوں کے متعلق آیا کہ جب پاک پیغمبر پر اللہ نے قرآن اتارا تو لوگوں نے کہا کہ اگر اللہ نے کسی پر قرآن اتارتا تھا تو یا تو مکہ کے بڑے یعنی ولید ابن مغیرہ پر اتارتے، یا طائف کے بڑے یا بنو ثقیف کے بڑے عروہ ابن مسعود ثقفی پر اتارتے۔ تو یہ بڑے درجے کے انسان تھے۔ اللہ کی شان، جن دنوں میں مکہ فتح ہوا یہ اپنے علاقے میں موجود نہیں تھے۔ چنانچہ یہ علاقے میں موجود نہیں تھے تو وہاں کے لوگوں نے سوچا اب مکہ فتح ہو چکا ہے، اگلی باری ہماری آنی ہے، اب سردار موجود نہیں ہے، کیا کیا جائے۔ چنانچہ ان کے لوگوں نے بیٹھ کر مشورہ کیا، اور مشورے کے بعد ایک لڑکا تھا، بلکہ نوجوان تھے، بعد میں مسلمان ہو جاتے ہیں، مالک ابن عوف ان کا نام تھا، ان کو اپنا امیر منتخب کر لیا گیا کہ بھائی
اب معاملہ یہ کہ اگر وہ ہمارے گھر پر آ کر گھس کر ماریں گے تو بہتر ہم اپنے گھر بار کو چھوڑ کر ان کے مقابلے کے لیے آگے چلے جاتے ہیں۔ تو مالک ابن عوف نامی بندے کو اپنا امیر بنایا گیا اور سب نے اس کو اپنا سردار تسلیم کر لیا۔ تو مالک ابن عوف نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے، اب جو جنگ ہوگی وہ جنگ واقعتاً جنگ ہوگی، اس لیے کہ پہلے والی جو جنگیں ہوتی تھیں وہ جنگیں ہوتی تھیں اپنی بقا کے لیے یا اپنا آگے چل کر اپنے بہتر مفادات کے لیے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ مسلمان اگر ہم پر حملہ آور ہوں گے وہ بھی اپنی اس جنگ کو آخری جنگ کے طور پر لیں گے۔ اس بنیاد پر ہمارے لیے بھی ضروری ہے اگر ہم اپنا بقا چاہتے ہیں تو اس کا تقاضا یہی ہے کہ سب لوگ مل جل کر مکمل مشاورت سے ایسی جنگ لڑیں تاکہ کل کو ہمیں رونا نہ پڑے۔ کیا کیا جائے جی؟ تو مالک ابن عوف نے کہا کہ وہ جتنی بکریاں ہیں وہ بھی لے آؤ، جتنے اونٹ ہیں وہ بھی لے آؤ، جتنے بوڑھے ہیں ان کو بھی نکالو، جتنے مرد عورت بیوی بچے جو ہیں ان سب کے سب کو لے کر آ جاؤ، تاکہ ہم ایک ساتھ جب چل کر حملہ کریں گے تو جب یہ بوڑھے بھی ساتھ ہوں گے، عورتیں بھی ساتھ ہوں گی، بچے بھی ساتھ ہوں گے اور مال مویشی بھی ساتھ ہوں گے، تو جو ہمارے بہادر ہیں وہ ان کو غم نہیں کھائے گا گھر بار کا اور وہ یکسوئی کے ساتھ لڑ سکیں گے۔ چنانچہ اس مشاورت پر عمل ہونے کے بعد اب سارے کے سارے اس بات پر راضی ہو جاتے ہیں۔ قبیلہ بنو چشم کا ایک سردار تھا، 160 سال اس کی عمر تھی، بوڑھا بھی تھا اور نابینا بھی ہو چکا تھا، لیکن اپنے زمانے کا بہت زیادہ بہادر اور جنگجو انسان تھا۔ اس کو پتہ چلا کہ اس طریقے سے مسلمانوں کے خلاف حملہ کرنا ہے۔ اس نے لوگوں سے پوچھا سردار کس کو بنایا ہے؟ تو کہا کہ مالک ابن عوف کو۔ کہا کہ اچھا آدمی ہے، چلو کام میں آئے گا۔ پھر اس نے کہا کہ ذرا مجھے مالک کے پاس لے کر چلو، میں کچھ باتیں اس سے کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اس بوڑھے کو پکڑ کر لایا جاتا ہے مالک ابن عوف کے پاس، اور مالک ابن عوف کے سامنے آ کر وہ کہتے ہیں ہاں بھائی کیا ترتیب تم نے قائم رکھی ہے؟ کہا کہ بھائی میں نے تو سب کو نکال دیا ہے اور سب کے ساتھ جا کر یک بارگی حملہ کرنا ہے۔ تو مالک ابن عوف کو دریدہ ابن سما نے کہا کہ وہ یہ عقل مندی والی بات نہیں ہے، میدان جنگ کے اندر جو کام آنے والی چیز ہے وہ ساز و سامان اسلحہ ہے، یہ جنگی مرد ہیں۔ اب یہ جو پیچھے عورتیں وغیرہ موجود ہیں، جب جنگ کے اندر اگر ہم شکست کھا گئے تو یہ سارے کے سارے فضول میں مسلمانوں کو مل جائیں گے، اور اگر ہم سارے کے سارے جیت گئے تو ہمیں ان کی پریشانی کھائے رکھے گی، بہتر یہ ہے عورتوں کو بچوں کو میدان سے دور رکھا جائے۔ مالک ابن عوف جو تھا وہ جوان آدمی تھا اور وہ یہ چاہتا تھا کہ یہ جنگ میں اپنے طور پر اور اپنے دماغ کی بنیاد پر جیتوں۔ اس نے دریدہ کی بات کو نہیں مانا اور اپنے قبیلے کے لوگوں کو کہا کہ دیکھو اگر تم نے میری بات نہیں مانی میں بھی خودکشی کر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دوں گا۔ چنانچہ لوگ اس کی باتوں میں آ گئے اور باتوں میں آنے کے بعد یہ یہاں سے پورا کا پورا قافلہ تیار ہو جاتا ہے۔ انہوں نے لڑائی کے لیے طریقہ کار یہ اختیار کیا کہ دریدہ نے کہا کہ بھئی ایسی جگہ کا انتخاب کرنا جو لڑنے کے لیے موزوں ہو اور مسلمانوں کے آنے سے پہلے اس جگہ پر خود چلے جانا۔ چنانچہ جہاں پر یہ رہتے تھے وہاں سے نکلے اور وادی اوتاس جو حنین کے قریب ایک وادی ہے وہاں پر آ گئے۔ اب وہ بوڑھے جو دریدہ تھا اس کو جگہ دکھائی، اس نے کہا بہترین جگہ کا انتخاب کیا گیا ہے، اس لیے کہ یہ ایسی جگہ ہے نہ تو دبتی ہے اور نہ ہی بالکل سخت ہے کہ کھڑا ہونا مشکل ہو۔ چنانچہ اس مشاورت کی بنیاد پر وہ سارے کے سارے لوگ وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں۔ مالک ابن عوف کے پاس جو جماعت تھی وہ 20,000 بندوں کی جماعت تھی۔ کتنی تھی؟ 20,000 بندوں کی جماعت لے کر وہ مسلمانوں کے مقابلے پر آیا۔ اس نے کیا کیا کہ پہلے پہنچا اور تمام کے تمام پہاڑوں کی چوٹیوں کو، تمام کے تمام تنگ راستوں کو، دروں کو، اس نے تمام جگہوں کو قابو کر لیا اور وہاں پر لوگوں کو بٹھا دیا تیر اندازوں کو، اور ان کو یہ کہا کہ بھائی بات یہ ہے جیسے ہی مسلمان اس راستے سے گزریں یک بارگی ان پر تیروں کی بوچھاڑ کر دینا، جب وہ تیروں سے زخمی ہو جائیں تو تلوار لے کر نیچے اتر آنا۔ اس منصوبے کے تحت اس نے اپنے لوگوں کو بٹھا دیا۔ دوسری طرف مکہ مکرمہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خبر پہنچ جاتی ہے۔ اس طریقے سے بنو حوازن کے لوگ اور بنو ثقیف کے لوگ جمع ہوئے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت حال معلوم کرنے کے لیے ابو بردہ نامی صحابی رسول کو بھجوایا۔ چنانچہ یہ گئے، 2 دن ان کے اندر رہے اور جا کر ان کے تمام حالات کا معائنہ کر کے سرکار کو آ کر مکہ مکرمہ میں اطلاع دی کہ حضور وہ مکمل چاق و چوبند دستوں سمیت انہوں نے تمام جگہ کو گھیر رکھا ہے۔ یہ اطلاع ملنے کے بعد ہفتے والے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شوال کی 6 تاریخ کو ہجرت کے 8ویں سال مکہ مکرمہ سے 12,000 کے لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے۔ ان میں سے 10,000 تو وہی تھے کہ جو مکہ مکرمہ فتح کرنے آئے تھے،
اور 2000 لوگ وہ تھے جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر تازہ اسلام قبول کیا تھا، اور کچھ لوگ وہ بھی تھے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، سرکار نے ان کو مہلت دی تھی، جیسے کہ صفوان ابن امیہ ہو گئے یا سہیل ابن عامر ہو گئے، یہ لوگ بعد میں مسلمان ہوئے، یہ بھی ساتھ ہو جاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ 12,000 کا لشکر لے کر گئے، اور منگل اور بدھ کی درمیانی شب میں سرکار وہاں پر جا کر پہنچے۔ اب رات کا وقت تھا، تو رات کے بالکل آخری پہر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو ترتیب دیا۔ لشکر کو ترتیب دینے کے بعد لشکر کی ایک جانب پر یعنی ایک ٹولے پر حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر لشکر مقرر کیا، اور پھر خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 200 یا 150 بندوں کے ساتھ سب سے پہلے مقابلے کے لیے گئے۔ اب مسلمانوں کو نہیں پتا کہ بھائی اوپر انہوں نے مکمل طور پر گھیراؤ کر رکھا ہے، وہ پہاڑوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ مسلمان پرامن طریقے سے اندر داخل ہونے لگے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر جب وہ روانہ ہوئے تو یکدم اوپر سے کافروں نے تیروں کی پتھروں کی بوچھاڑ کر دی، جس سے سارے کے سارے لوگ زخمی ہو گئے، اور خود حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حالت ہو گئی کہ وہ پہاڑ سے گر گئے۔ اب چڑھنا تھا نا پہاڑ کے اوپر، وہ پہاڑ سے گر جاتے ہیں زخموں سے چور چور، اور بالکل نڈھال ہو کر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اب جوں قافلے آگے جا رہے ہیں، اوپر سے تیروں کی بوچھاڑ ہو رہی ہے۔ اب یہ 12,000 کا جو لشکر تھا، اس 12,000 کے لشکر میں چونکہ 2,000 بندے وہ تھے جو نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کا ایمان ابھی اتنا مضبوط نہیں تھا۔ اس بنیاد پر جب انہوں نے دیکھا کہ 12,000 کا لشکر ہے، ان کے دل میں یہ آیا کہ اس سے پہلے مسلمان 313 کے مقابلے میں 1,000 اور 3,000 کے مقابلے میں 10,000 کو شکست دے چکے ہیں۔ آج کے دن مسلمان اپنی قلت کی وجہ سے مار نہیں کھائیں گے، ہم 12,000 کا لشکر ہے۔ ابھی جو جن لوگوں کے دل میں یہ بات آئی تھی، یہ وہ کوئی پکے ٹھکے مسلمان نہیں تھے، بلکہ یہ وہ لوگ تھے یا تو تازہ مسلمان ہوئے تھے، یا بعض علماء نے فرمایا کہ جو نئے مسلمان ہوئے تھے ان کی صحبت کا نتیجہ یہ ہوا، ان کے دل میں یہ بات آ گئی آج ہم جیتیں گے، کیونکہ آج ہمارا تعداد، ہمارا جو لشکر ہے وہ بہت بڑا ہے۔ چنانچہ یہ بات دل پر آئی۔ اب اللہ رب العالمین کی طرف سے جو فتح دینی تھی، وہ فتح ان کی بات کی بنیاد پر شکست میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ وہ کیسے تبدیل ہو گئی؟ جو ہی یہ لشکر آگے کو بڑھتا ہے، اوپر سے کافروں نے تیر مارنا اور پتھر وغیرہ پھینکنا شروع کر دیے۔ 12,000 کا لشکر تھا، یکدم وہ جب تیروں کی بوچھاڑ ہوئی نا، اس مجمع کے اندر بھگدڑ مچ گئی۔ اب ظاہر ہے کہ اونٹوں پر ہوں گے، گھوڑوں پر ہوں گے، بھگدڑ ہے میدان کے اندر، تو دھول مٹی بھی اڑتی ہے۔ اب کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ معاملہ ہوا کیا ہے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا تو کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے۔ اس موقع پر جو تازہ مسلمان ہوئے تھے، چونکہ ان کا ایمان پختہ نہیں تھا، چنانچہ ان میں سے کوئی ایک کہنے لگا آج یہ اتنا بھاگیں گے کہ سمندر تک بھی ان کی بھاگ دوڑ ختم نہیں ہوگی۔ کسی ایک نے کھڑے ہو کر کہا کہ آج محمد کا جادو ختم ہو گیا۔ کسی ایک نے کہا کہ بدر احد کے میدان میں محمد نے میرے باپ کو قتل کروایا تھا، آج میں محمد کا بدلہ لوں گا۔ میدان جنگ کا نقشہ بالکل پریشانی کی وجہ سے، بالکل وہ بھگدڑ کی وجہ سے بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میدان جنگ کی حالت کا اندازہ ہوا، سرکار خود سوار ہوئے، اور سرکار کے ساتھ صرف چند آدمی تھے۔ حضرت ابو بکر تھے، حضرت عمر تھے، حضرت علی تھے، حضرت فضل بن عباس تھے، حضرت عباس تھے، حضرت اسامہ ابن زید وغیرہ، یہ چند افراد تھے جنہوں نے سرکار کو گھیرا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجمع کی حالت دیکھی تو بھگدڑ مچ گئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عباس سے کہا کہ لوگوں کو بلاؤ، کیا ہو گیا لوگوں کو؟ جب چنانچہ حضرت عباس چونکہ قد بھی بڑا تھا اور ان کی آواز بھی بہت زیادہ بلند تھی، انہوں نے حضرات صحابہ کرام کا نام لے کر یا اصحاب السمرہ، اے بیت رضوان والو، اب جس کے کان میں آواز جاتی گئی وہ واپس آنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر انصار کو بلایا جاتا ہے، پھر مہاجرین کو بلایا جاتا ہے، سارے کے سارے سرکار کے ارد گرد آ کر جمع ہو جاتے ہیں۔ اس موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندو میری طرف آؤ، میں عبداللہ کا بیٹا، میں محمد اللہ کا نبی ہوں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں، میں ڈرنے والا نہیں ہوں، میرے قریب آؤ۔ چنانچہ جب سارے کے سارے قریب آ جاتے ہیں، اب سرکار کو درمیان میں گھیر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ وہ خالد کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو گیا، اور یوں انہوں نے اوپر سے تیروں وغیرہ کی اور اس کے پتھروں وغیرہ کی بوچھاڑ کر دی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام گئے، پوچھا خالد کہاں ہے؟ فرمایا وہ تو کسی غار کے اندر گر گئے تھے، ابھی تک تو شاید وہ مر بھی چکے ہوں گے۔
اللہ کے نبی وہاں پر گئے تو دیکھا کہ زخموں سے چور چور خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے لیٹے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے سر کے اوپر ہاتھ مارنا شروع کیا، جہاں جہاں پر زخم تھا سرکار ہاتھ لگاتے گئے، وہ زخم ٹھیک ہوتا گیا، وہ خون بند ہونا شروع ہو گیا۔ پورے جسم پر سرکار نے ہاتھ جیسے گھمایا ایک دم خالد ابن ولید اٹھ کر دوبارہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ معجزہ جب ظاہر ہوا اسی دم اللہ کے نبی نے دیکھا کہ لشکر بھی ہے اور بھگدڑ مچ چکی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مٹھی اٹھائی مٹی کی، اور وہ مٹھی کو جیسے ہی پھینکا مٹی والی کو، اللہ کی شان ان کے جو 20,000 بندے تھے ان تمام لوگوں کی آنکھوں میں اللہ نے معجزاتی طور پر اس مٹی کو پہنچا دیا۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ شکست کے بعد فتح کی ابتدا ایسے ہوئی کہ سب نے دیکھا آسمان کی طرف سے ایک کالی سی چادر نمودار ہوئی۔ وہ کالی چادر جب قریب آئی، اس کالی چادر کے قریب آنے پر اس میں سے کالی کالی چونٹیوں کی شکل میں جو ہے کوئی چیزیں نکلنا شروع ہوئی۔ ایک سرکار نے مٹی پھینکی، ان کی آنکھوں میں چلی گئی، اور دیکھتے دیکھتے وہ جو اوپر سے کالی چونٹیاں وغیرہ یعنی کہ جو فرشتے نازل ہوئے تھے، اس کا یہ ہوا کہ اللہ کی شان سارے کافر بھاگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس طریقے سے ابتدا کے اندر جو شکست تھی وہ بعد میں فتح کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے۔ اللہ کی شان مسلمانوں کے 12 کے لگ بھگ اصحاب شہید ہو جاتے ہیں، اور کافروں کے 70 بندے قتل کر لیے جاتے ہیں۔ اب کافروں کو جان کی پڑ گئی تھی۔ ظاہر ہے کہ جو مسلمانوں نے ان کو قتل کیا وہ تو سامنے آ گئے، باقی پہاڑوں پر تھے تو قبیلہ حوازن کے لوگ یہاں سے بھاگ گئے۔ جب یہ بھاگے تو 3 جگہوں کی طرف گئے۔ ایک جگہ جہاں پر ان کا سردار مالک ابن عوف گیا وہ طائف کا علاقہ تھا، یہ وہاں پر چلا گیا۔ ایک جگہ مقام نخلا تھی، کچھ یہ وہاں پر بھاگ گئے اور کچھ مقام اوتاس کی طرف بھاگ گئے۔ سرکار نے مقام نخلا کی طرف، مقام اوتاس کی طرف حضرات صحابہ کرام کو روانہ کیا، اور انہوں نے جا کر وہاں پر ان کو قتل کیا۔ لیکن سرکار خود ایک بڑے اپنا لشکر کے ساتھ طائف کی طرف خود گئے، کیونکہ وہاں پر اصل ان کا مالک تو وہاں پر تھا۔ چنانچہ مالک ابن عوف طائف کے اندر جا کر اپنے قلعے کے اندر وہ قلعہ بند ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ لوگ بھاگ گئے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھائی اموال غنیمت کو قابو کر لیا جائے۔ اموال غنیمت کے اندر 6,000 قیدی مرد اور عورت وغیرہ تھیں، اور 24,000 اونٹ تھے، اور 40,000 سے زیادہ بکریاں تھیں، اور تقریباً 40 اوقیہ چاندی، یعنی اگر آج کل کے حساب سے لگایا جائے تو 1,58,000 کلو چاندی تھی، یہ قبضے میں آ گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ بھائی یہ مال غنیمت کو جمع کر لیا جائے، اور مسعود غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو نگران مقرر کیا، اور خود سرکار تشریف لے گئے طائف کے اندر۔ اب جب طائف کے اندر گئے تو قلعہ بہت زیادہ مضبوط ہے، اب میدان میں آئے تو مقابلہ ہو، قافلے کے اندر تو نہیں ہو رہا۔ 1 دن 2 دن 3 دن ان کا محاصرہ کیے رکھا۔ بعض حضرات نے کہا کہ 28 دن، بعض نے کہا 19، بعض نے کہا 10، بعض نے کہا 20 دن تک مسلمانوں نے محاصرہ کیے رکھا، لیکن مسلمانوں کو کامیابی نہ ہو سکی۔ کامیابی نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے قلعہ اتنا مضبوط بنایا ہوا تھا، اس قلعے کے اندر جانا مشکل تھا۔ مسلمانوں نے منجنیق کا استعمال پہلی مرتبہ طائف کے اندر کیا تھا، اس منجنیق کی وجہ سے دیواریں تو کمزور ہو گئیں، لیکن دیوار توڑ نہیں سکے۔ وہ اوپر سے پہلے پتھر مارتے تھے، اور آخر میں دبابہ نامی ایک آلہ تھا وہ استعمال کیا گیا۔ انہوں نے چونکہ دبابہ چمڑے کا بنا ہوتا تھا، اس پر پتھر یا تیر یا تلوار اثر نہیں کرتے تھے، انہوں نے لوہے کی جو سلاخیں ہیں وہ گرم کر کے اوپر سے بھجوائی، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو شدید نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ اب یہ محاصرہ بڑھ رہا تھا، مسلمان بار بار ان کو بلاتے تھے، وہ مقابلے پر نہیں آتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی دوران خواب دیکھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ دودھ کا پیالہ ہے، اور مرغے نے آ کے چونچ مار کے دودھ کو گرا دیا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر صدیق سے کہا کہ خواب کی تعبیر بتلائیں، تو ابو بکر صدیق نے کہا حضور لگتا یہ ہے یہ قلعہ بھی فتح نہیں ہوگا۔ چنانچہ سرکار نے نوفل ابن دیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نامی صحابی سے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ حضور لومڑی اپنے بھٹ کے اندر موجود ہے، پکڑ لیں گے تو پکڑی جائے گی، اور اگر چھوڑ دیں گے تو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات صحابہ کرام کو کہا کہ بھائی کل انشاءاللہ واپسی کرنی ہے۔ صحابہ نے کہا حضور طائف کو فتح کیے بغیر واپسی کرنی ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا ہے۔ جب یہ کہا نہیں ہو سکتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے کل لڑائی کر لیتے ہیں۔ اگلے دن جب لڑائی ہوئی اس میں مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان ہوا۔ اب شام کے موقع پر سرکار نے کہا کہ بھائی کل واپسی کرنی ہے، تو کوئی بھی صحابی آگے سے بولے نہیں،
کہ سمجھ گئے سرکار نے کہا تھا، نہ ماننے کی وجہ سے آج ہمیں نقصان ہوا۔ یہاں سے سرکار واپس چلے جاتے ہیں مقام جعرانہ، جہاں پر یہ بڑا عمرہ جس کو کہتے ہیں، جہاں سے باقاعدہ احرام باندھا جاتا ہے، وہاں پر سرکار نے سارے کے سارے مال غنیمت کو جمع کیا اور 10 دن تک بنو حوازن کا انتظار کیا کہ بھئی آ جائیں، اپنا مال اموال لے جائیں۔ جب ان میں سے کوئی بھی نہیں آیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے جو سامان دینا شروع کیا وہ ان لوگوں کو دینا شروع کیا جو تازہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے۔ چنانچہ ابو سفیان کو 100 اونٹ دیے گئے اور 4 اوقیہ چاندی دی گئی۔ انہوں نے کہا حضور میرے بیٹے یزید کے لیے بھی دے دیں۔ اللہ کے نبی نے 100 اونٹ ان کو اور دے دیے اور 4 اوقیہ چاندی اور دے دی، یعنی 4 اوقیہ 4 کلو یوں سمجھ لیں۔ پھر کہا حضرت وہ معاویہ کے لیے بھی دے دیں۔ اللہ کے نبی نے 100 اونٹ اور دے دی اور 4 اوقیہ اور دے دی۔ گویا کہ تقریباً 18 کلو تو فقط حضرت ابو سفیان کے لیے تھا اور 300 اونٹ تھے۔ وہ چاندی اتنی زیادہ ہو گئی تھی، ابو سفیان نے کہا کہ سرکار کوئی بندہ بھی ساتھ کر دے، اٹھا لے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، آپ کو لینے کی جلدی تھی، اب اٹھانا بھی آپ کو خود پڑے گا۔ صفوان ابن امیہ کو 100 اونٹ دے دیے، پھر 100 دے دیے، پھر 100 دے دیے۔ اسی طریقے سے مختلف لوگوں کو سرکار نے دبا کر دیا، لیکن انصار کو نہیں دیا اور مہاجرین کو بھی نہیں دیا، ان لوگوں کو دیا جو تازہ مسلمان ہوئے تھے۔ اللہ کی شان، بدو آرابی جو لوگ تھے نا، انہوں نے دیکھا کہ محمد اونٹ بانٹ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک بدو نے آ کر کہا یا رسول اللہ مجھے بھی دے دیں۔ اللہ کے نبی نے 100 اونٹنیاں دے دیں۔ جب 100 اونٹنیاں ان کو دے دیں، کہا حضور اور دے دیں۔ حضور نے 100 اور دلوا دیں، اور دے دیں، 100 اور دلوا دی۔ اب وہ بدو حیران ہو گیا کہ یار یہ محمد جیسے بانٹ رہے ہیں، لگتا نہیں ہے کہ یہ حقیقت ہو۔ چنانچہ وہ جب لے کر جانے لگا، بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتا کوئی آ تو نہیں رہا لینے کے لیے، یہاں تک کہ وہ اپنے قبیلے کے اندر جاتا ہے اور جا کر اعلان کرتا ہے اے لوگو محمد کا کلمہ پڑھ لو۔ محمد کا جو کلمہ پڑھ لیتا ہے نا، وہ محمد اس کے گناہ بھی معاف کرواتا ہے اور بکری اور اونٹ وغیرہ بھی تحفے میں دے دیتا ہے۔ چنانچہ وہ سارا کا سارا قبیلہ آ جاتا ہے اور وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ اب جو باقی بچ گیا، جو مال جو باقی بچ گیا تقسیم کے بعد، اللہ کے نبی نے وہ مہاجرین کو دیا، یعنی جو ہجرت کرنے والے تھے۔ انصار مدینہ کو کچھ نہ دیا۔ جب مہاجرین کو دیا تو فی بندہ تقریباً 4 اونٹ آئے تھے، تو کتنا زیادہ اس کا وہ ہوگا، اور غالباً 40 یا پتہ نہیں اتنی بکریاں بھی تقسیم ہو گئیں۔ اب انصار مدینہ کے دل میں یہ بات آئی، کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی دل کی بات تو نہیں جاتے، غیبدان تو نہیں اللہ کے نبی، لیکن وحی کے ذریعے سے اللہ کے نبی کو پتہ چل گیا۔ چنانچہ غیبدان تو نہ تھے، اس بنیاد پر اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں تقسیم فرما رہے تھے۔ پہلے ان کو دیا جو تازہ مسلمان تھے، جن کو اللہ کا قرآن مؤلفۃ القلوب کہتا ہے، اور اس کے بعد مہاجرین کو دیا، قریش کو دیا۔ انصار نے دل میں یہ کہا کہ جی اچھی بات ہے، جی ہماری تلوار ان کے خون سے ٹپکتی رہی، آڑے وقت میں ہم ان کے کام آئے۔ آج جب غنیمت کی تقسیم کا معاملہ آیا، ہمیں بالکل بلا دیا گیا اور ہمیں کسی نے گھاس بھی نہیں ڈالا۔ جب یہ بات ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے انصار کی باتیں بتلا دی گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے انصار کے سردار سعد بن عبادہ کو بلایا۔ ہاں بھائی انصار کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت بات یہ ہے، ہمارے عقل مندوں میں سے کسی نے کچھ نہیں کہا، جو نوجوان طبقہ ہے انہوں نے یہ بات کہہ دی۔ تو کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے میرے بارے میں؟ کہا سرکار بات تو ہے کہ جب مشکل وقت تھا تو ہم آپ کے ساتھ تھے، اب جب آسانی کا وقت آیا آپ نے بالکل ہی ہمیں اگنور کر دیا، بالکل آپ نے کچھ نہیں دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سعد انصار کے لوگوں کو بلاؤ۔ انصار کے لوگوں کو بلایا، اپنے خیمے کے اندر بٹھایا، مہاجرین کو وہاں سے نکلوایا، اور لوگ آئے ان کو بھی باہر نکلوایا، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، اے انصار کے لوگوں، میں نے مہاجرین کو دیا یا مؤلفۃ القلوب کو دیا، اس بنیاد پر دیا کہ تاکہ قریش کو دینے کی وجہ کہ جنگوں کے اندر ان کے بندے مارے گئے تھے، ان کو مال دے کر ان کی کمر کو مضبوط کرنا مقصود تھا۔ مؤلفۃ القلوب جو تازہ مسلمان ہوئے ان کو مال دیا کہ بسا اوقات مال ہی انسان کو مائل کرنے کا سبب بن جاتا ہے تاکہ ان کا ایمان پختہ ہو جائے، اور میں نے تمہیں مال نہیں دیا، میں نے تمہارے ایمان پر اعتماد کیا، مجھے تمہارے ایمان پر اعتماد اور بھروسہ تھا، اس بنیاد پر میں نے تمہیں مال نہیں دیا۔ اور رہا مسئلہ کہ تم نے کہا کہ یہ کیا، تو یہ بتاؤ کہ اللہ نے تم پر میری وجہ سے احسان نہیں کیا؟ میں جب تک نہیں آیا تھا تم گمراہ تھے، میں جب تک نہیں آیا تھا تم سارے کے سارے دشمن تھے، میں جب تک نہیں آیا تھا تم سارے کے سارے فقیر اور کنگال تھے، میرے آنے پر اللہ کی مہربانیاں تمہاری جانب متوجہ ہو گئی۔ سارے کے سارے انصار خاموشی سے سن رہے تھے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا
اگر تم چاہو تو میرا جواب دے سکتے ہو۔ تم میں سے کوئی کھڑا ہو کر کہہ سکتے ہیں محمد اس وقت کو یاد کرو جب مکہ والوں نے آپ کو جھٹلایا تھا، ہم نے آپ کی تصدیق کی تھی، جب مکہ والوں نے آپ کو نکالا تھا ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا تھا، مکہ والوں نے ہاتھ اٹھایا تھا ہم نے آپ کو اپنایا تھا، تم یہ جواب دے سکتے ہو۔ اور اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انصار کی جماعت، لوگ یہاں سے جائیں گے اونٹ اور بکریاں لے کر، اور تم وہ خوش نصیب لوگ ہو کہ تم محمد الرسول اللہ کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ گے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ تقدیر کے اندر حکم نہ ہوتا کہ ہجرت کرنی ہے تو میں انصار کا ایک فرد ہوتا، اور سرکار نے فرمایا اگر لوگ ایک راستے پر چلے انصار دوسرے راستے پر چلے تو میں انصار کے راستے کو اختیار کروں گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ بات سن کر انصار نے کہا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو اپنے پاس بلوانے پر راضی ہیں۔ چنانچہ سارے کے سارے انصار رونا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کی داڑیاں مبارک تر ہو جاتی ہیں اور وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی شان۔ اب چونکہ سرکار نے 10 دن انتظار کیا اور اس کے بعد مال کو تقسیم کر دیا، مال کی تقسیم کے بعد حوازن کے 9 سردار آئے اور کہا کہ سرکار ہم آپ کے پاس آئے ہیں، مسلمان ہو کر آئے ہیں، ہمارے اموال ہمیں واپس کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھائی 10 دن میں نے تمہارا انتظار کیا، اب وہ مال تقسیم ہو چکا ہے، جہاں تک میری ذات یا میرے خاندان کے اموال کا معاملہ ہے وہ میں تمہیں واپس کرنے کو تیار ہوں، لیکن جو عام مسلمانوں کا معاملہ ہے، ظہر کی نماز کے بعد آپ نے کھڑے ہو کر تقریر کرنی ہے کہ ہم اسلام لا چکے ہیں اور محمد الرسول اللہ کو سفارشی بناتے ہیں کہ مسلمان ہمارے مال واپس کر دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مال چاہیے یا اولاد چاہیے، دونوں چیزیں تمہاری آ گئی ہیں۔ انہوں نے کہا حضور مال چاہیے، مال تو بعد میں پھر بھی آ سکتا ہے، اولاد مل جائے۔ چنانچہ ظہر کی نماز کے بعد سرکار نے ان کے حق میں سفارش کی تو سارے کے سارے لوگوں نے جو ہے وہ اپنے قیدی واپس کرنا شروع کر دیے۔ انہی قیدیوں میں سے ایک خاتون تھی، تقریباً عمر 80 سال کے لگ بھگ تھی۔ ان کو پکڑ کر جب لایا گیا انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تمہارے بڑے کون ہیں؟ بتایا محمد ہے۔ کہا وہ تو میرا بھائی ہے۔ کیا ہے؟ وہ تو میرا بھائی ہے۔ تو صحابہ نے کہا بھائی ہمارے جو پیغمبر ہیں وہ اپنی اولاد اپنے والدین کے اکلوتے ہیں، ان کا تو کوئی بھائی نہیں ہے۔ کہا کہ نہیں، آپ ان سے جا کر پتہ کیجئے، وہ میرے بھائی ہیں۔ چنانچہ صحابہ پکڑ کر ان کو لے کر آئی۔ حلیمہ سعدیہ کی بیٹی حضرت شیمہ تھی جو بچپن میں سرکار کو پالا کرتی تھی۔ اللہ کی شان، اب ان کی عمر بھی 80 کے قریب تو ہو چکی ہوگی، کیونکہ سرکار کی عمر 60 کے قریب ہے، تو ان کی 80 کے قریب تو ان کی عمر تھی۔ چنانچہ چہرہ، وہ جھریاں وغیرہ پہچان میں نہیں آ رہی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بھائی آپ میری بہن کیسے ہیں؟ فرمایا محمد مجھے نہیں جانتے۔ کہا نہیں جانتی؟ تو کہتے ہیں کہ اس نے باقاعدہ جو شیمہ تھی اس نے اپنا کندھا دکھایا کہ بچپن میں آپ کو میں اٹھاتی تھی، ایک مرتبہ آپ نے یہاں پر دانت لگائے تھے، وہ نشان آج تک موجود ہے۔ سرکار نے پہچان لیا، سرکار کھڑے ہوئے اور اپنی چادر بچھائی اور فرمایا کہ بہن آپ یہاں پر بیٹھ جائیں۔ چنانچہ شیمہ کو سرکار نے بٹھایا اور اس کے بعد کہا کہ اگر میرے پاس رہنا چاہو ساری زندگی تمہارا خرچہ میں برداشت کروں گا، اور اگر واپس جانا چاہتی ہیں تو آپ کو عزت اور احترام کے ساتھ بھجوایا جائے گا۔ انہوں نے کہا حضور مجھے واپس جانا ہے۔ اب حضرت شیمہ کو جب سرکار کی بہن ہے اجازت مل جاتی ہے جانے کی، تو جتنے بھی مسلمان ان کے خاندان کے جتنے بھی لوگ مسلمانوں کی قید میں تھے انہوں نے کہا یہ تو حضور کا خاندان ہے۔ اس بنیاد پر وہ سارے کے سارے قیدی تقریباً 6000 کے لگ بھگ قیدی حلیمہ سعدیہ کی اپنا شیمہ کی بنیاد پر وہ سارے کے سارے آزاد ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ جاتے ہوئے شیمہ کہنے لگی کہ میں تو بچپن میں کہا کرتی تھی کہ میرا بھائی کوئی اونچی شان والا ہوگا، آج دنیا نے اس کی اونچی شان کو دیکھ لیا۔ چنانچہ 18 ذی القعدہ کو سرکار یہاں سے واپس جاتے ہیں، جارانہ سے عمرے کا احرام باندھ کر واپس مکہ مکرمہ جاتے ہیں، عمرہ ادا کرتے ہیں۔ عتاب ابن اسید کو گورنر بنا دیا گیا تھا، معاذ ابن جبل کو دینی تعلیمات سکھانے کے لیے وہاں پر مکہ مکرمہ میں چھوڑا جاتا ہے، اور 2 مہینے 16 دن کے بعد سرکار دوبارہ مدینہ منورہ روانہ ہو جاتے ہیں۔ اسی سال جو پہلا حج کیا گیا تھا وہ مکہ کے والی عتاب ابن اسید نے لوگوں کو کروایا تھا۔ اگلا سال 9 ہجری کا ہے، اس میں لوگوں کو حضرت ابوبکر صدیق نے کروایا تھا، اور اس کے بعد جو 10واں سال ہے اس میں خود سرکار نے لوگوں کو حج کروایا تھا۔ اس طریقے سے ذی القعدہ کا مہینہ 18 کو یہاں آ گئے اور واپس ذی القعدہ کے مہینے میں سرکار مدینہ منورہ پہنچ جاتے ہیں۔ اس سال پہلی مرتبہ مسلمانوں نے جو ہے صحیح طریقے کے مطابق عتاب ابن اسید کی عمارت میں حج کیا تھا، اور پھر آگے 9 ہجری شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے حالات اور واقعات کو انشاءاللہ کل بیان کیا جائے گا۔ اجمعین برحمتہ۔